أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان قال الله عز وجل في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر. سبحان الله سبحان الله. خالق العظيم عبد السلام بابا زید الرحمن. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن لب پھول دہن اللہ اللہ لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول میں پوری کیا کہنے ماشاءاللہ. بعد از حمد و صلاۃ سبحان لائق کے سب تعظیم و تکریم جملہ علماء کرام مشائخ اعظام سادات والا مرتبت بالخصوص حضرت محترم مخدوم اہل سنت خطیب دل پذیر و شہید حضرت مولانا غلام محمد چشتی صاحب قدام اللہ ذلہ السلام لائق سب تعظیم و تکریم یادگار اسلاف مصنف کتب قصیدہ جناب حضرت محترم مولانا مخصوص احمد صاحب صاحب، میرے
سامنے تقریباً علماء میں کس کا نام لوں اور کس کا نام چھوڑوں؟ جناب خطیب اہل سنت مولانا ثناء اللہ قادری صاحب قدر مشائخ کی قطار ہے، سامنے بھی سادات علماء ہیں، جملہ علماء مشائخ محبان آل و اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عظیم و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، سمیع و بصیر ہے، اس کی تقدیروں اور حکمتوں کو کوئی جان نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ چاہتا ہے تو پتھر سے کیڑے کو پیدا کرتا ہے، اللہ وہ چاہتا ہے تو اندھوں کے گھر بینا کو پیدا کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو نیکوں کے گھر بد اور بدوں کے گھر نیک پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ۔ اس رب کی حکمتوں کو کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ چاہتا ہے تو ایک شر جنم لیتی ہے، وہ اس شر سے ایک خیر کا پہلو نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ جی واہ جی۔ ایک شر نے جنم لیا اور شر کے لیے کوئی لمبی چوڑی کتابیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دو لفظ کافی ہیں، ایک جملہ کافی ہے۔ ایک شر تھی، اللہ نے اس کے بعد ایک خیر کا پہلو پیدا کیا۔ پتہ ہے وہ خیر کا پہلو کیا ہے؟ میں نے اپنی پوری زندگی سرکار کی شہزادی کا اتنا ذکر نہیں سنا جتنا پچھلے واہ واہ، بے شک، کیا کہنے، بے شک یار انہوں نے کٹر رہے لوگ، وہ ڈر خوف ساری بات اپنی جگہ، لیکن جتنا ذکر سیدہ زہرا پاک صرف اس پچھلے ایک مہینے کے اندر اس دھرتی پہ ہوا، میں نے پوری زندگی دیکھیں، محرم شریف میں ہوتا تھا، 5 تن کے زمن میں ہو گیا، رمضان شریف میں ہو گیا، 3 رمضان کو عرس پاک کے سلسلے میں ہو گیا، اور عام طور پر سرکار حسنین کریمین کا ذکر ہوا تو اس سلسلے میں ہو گیا، نبی کی محبوب ترین ہستی کے ذکر کی بات آئی تو اس میں ان کا ذکر ہو گیا۔ لیکن خدا کی قسم اس طرح گج بج کے نا محبتوں کا اظہار میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ لوگ جو مرضی سمجھیں، ہر زمانہ میرے رسول کے گھر والا کا ہے۔ اللہ واہ واہ۔ دنیا کل بھی، اور یار دنیا کو چھوڑو، میں وہ غیر مقلدوں اور بدمزموں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے صحیح العقیدہ لوگوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے نا، اعلیٰ حضرت خالد بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واہ واہ واہ۔ آپ نے جو کلام لکھا بارگاہ غوثیت میں، اس میں ایک بڑا زبردست شعر لکھا ہے جس کا مفہوم یہ کہ غوث پاک سب کچھ اللہ نے آپ کی مٹھی میں کر دیا ہے، آپ چاہیں تو مٹھی کھول دیں اور چاہیں تو مٹھی بند کر دیں۔ وہ جن کے پڑپوتے کی مٹھی میں سب کچھ ہے، وہ خود کتنے بڑے واہ 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 جی۔ ایک بزرگ کا قول پڑا تھا حضرت جی، وہ فرماتے تھے کہ سرکار شاہ جیلان، اور آج کی یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں یہ خالصتاً اہل محبت کے لیے ہے، بدبوداروں کے لیے نہیں۔ اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے شکر ہے ہم لوگ دلائل بھی دے دیتے ہیں، وہ کچھ گھر کے اپنی بات ہوتی ہے، اپنے ذوق کی بات۔ صابری صاحب اور میرے بھائی خطیب اسلام، انتہائی معبود شخصیت، مکرم و محترم جناب حضرت مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب، انہوں نے تصوف کے رنگ میں لکھا کہ صوفیاء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت شاہ جیلہ سرکار غوث پاک کا نام جب لیا جائے
تو جو سالک، سمجھ لیں، جو سالک آپ کا نام جلد بازی میں لے لے یا آپ کا نام جس کو کہتے ہیں بغیر القاب کے لے لے، ویسے ہی نام لے لے، فرماتے ہیں اس کے سلوک کی منزلوں میں کئی درجے تنزل آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے؟ ہوئے ہوئے، اللہ 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 اللہ، کئی درجے اس کی منزلوں میں، روحانی منزلوں میں وہ گر جاتا ہے۔ اور اگلی بات جو کرنے لگا ہوں وہ بڑی زبردست ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ امام شکنوفی، اور غالباً ملا علی قاری کا بھی جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ کنفرم نہیں ہے لیکن بہرحال اتھینٹک بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے دل میں حضرت غوث پاک کی بے ادبی پیدا ہوتی ہے، اس کو حقیقت اور روحانیت کی منزلوں سے اٹھا کے پٹک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، کیا کہنے، سبحان، واہ جی واہ، سبحان سبحان۔ غوثیت نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک دل میں ابھی ایک خیال بے ادبی کی طرف ایک دائیہ اٹھا کے روحانیت کی منزلوں سے پٹک دیا جاتا ہے، پٹک دیا جاتا ہے، بے ادبی کر دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی کہے نا تو میں اس کو 1000 بار یہ بتلانے کے لیے تیار ہوں کہ جو حضور غوث پاک کی دشمنی مول لے لے وہ کبھی مقربین، کبھی ابرار اور کبھی نیکوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے سب؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ غوث پاک کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر دائیہ اٹھے بے ادبی کا پڑپوتے کے لیے، اور ایک جملہ میں بولوں، بیٹوں کا مسئلہ ہو نا پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے۔ کسی کو کہو نا تیرا بیٹا مستی کر رہا، اللہ آ جائے تو سمجھا دے مگا، اور اگر وہ آ کر کہنا حضرت آپ کی بیٹی، عزت والے جو لوگ ہوتے ہیں ابھی اتنا لفظ منہ سے نا آپ کی بیٹی، تو اگلے کا آدھا سانس خشک ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ میری بیٹی کے بارے میں کیا کہنے لگا ہے صاحبو، اور یہ کسی پیر فقیر کی بیٹی کی بات نہیں ہے، یہ نبیوں کے پیر کی بیٹی کی بات ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ اور ایک پڑپوتا آگے 11ویں پشت میں جا کر اگر عبد القادر جیلانی کا یہ مقام ہے تو ذرا بتاؤ جسے میرا نبی فرمائے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس کی بے ادبی کا دائیہ نہیں، اس کے لیے بندہ ایک بے ادبی کرے پھر اس پہ ڈٹے، پھر اس پہ دلائل دے، اور دلائل کے اندر پھر وہ نہ نبیوں کو چھوڑے، پھر وہ نہ صدیقوں کو چھوڑے، پھر وہ نہ صحابہ کو چھوڑے، اور ایسے ایسے اوٹ پٹانگے باتیں لے کے آئے کہ مزید گستاخیوں کے بھور میں گرے۔ ایمان سے بتاؤ اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بے ادبوں میں پیدا نہیں کیا، مؤدبین میں پیدا کیا۔ حضرت گرامی، چونکہ یہ ان کی محبت ہے، میرے بھائی جناب محترم خطیب اہل سنت مولانا غلام محمد چشتی صاحب، کہ انہیں خوشی ہوئی کہ میں صحت یاب ہو گیا۔ میں کل خطاب کیا تو واپسی پہ مجھے لڑکے نے بتایا تو میں نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا تو نیچے کمنٹس آ رہے تھے، تو مر ہی جاتا تو چنگا تھا، ہے نا؟ یہ کمنٹس مر جاتا تو چنگا تھا۔ اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، یہ بھی کئیوں کی خواہش تھی مر جاتا تو چنگا تھا، لیکن چونکہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں جاتا۔ زندگی موت کس کے قبضے میں؟
اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ اوے یار وہ تو مریں گے ہی انشاءاللہ جب مریں گے، لیکن خدا کی قسم میرا ایمان ہے، میرے غوث پاک نے فرمایا تھا مرید ہمارا وہ توبہ کے بغیر نہیں مر سکتا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی کا سچا مرید ہو نا وہ توبہ کے بغیر نہیں مر سکتا، ایمان کے بغیر نہیں مر سکتا۔ میں اور کچھ نہیں کہتا کہ نیکیوں کے جناب بڑے تھیلے لے کے جائیں، وہ ہو نہ ہو لیکن انشاءاللہ ایمان کی دولت ضرور لے کے جائیں۔ اللہ 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 میرے لیے پوری دنیا کے شہیدوں نے دعائیں کی، بے شک ایسا ہی بڑے بڑے بزرگوں نے مدرسوں میں جناب قرآن خوانیاں کی، جناب محترم مقصود صابری صاحب، ہمیں انہوں نے نہیں جتلایا لیکن ہمیں اطلاع ملتی رہتی ہے۔ کئی مدارس میں قرآن خوانیاں ہوئی، کئی جگہ لوگوں نے بکرے ذبح کیے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یار لوگ اتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ زہرا پاک کے بچوں سے پیار کرو، وہ لوگوں کے دلوں میں پیار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دوبارہ میں لمبی چوڑی وہ بحث اور اس میں نہیں جا رہا، مجھے مطالبہ یہ کیا گیا ہے جناب محترم غلام محمد چشتی صاحب کی طرف سے کہ آج آپ نے سیدہ پاک کی شان بیان کرنی ہے لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان سے بیان کرنی ہے۔ جی 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 اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے کبھی بھی نہ کوئی پلڑا گرنے نہیں دیا، پھول کبھی نہیں آئی۔ اگر دفاع صحابہ کی لائن میں آئے ہیں نا واہ واہ واہ، ہاں تو جس سمت چل پڑے ہو سکے بٹھا سکے بٹھا، بندہ سمجھتا ہے یار اس سے بڑا صحابہ کا مرید اور غلام کوئی نہیں۔ اور جب بندہ آتا ہے نا شام اہل بیت میں تو پھر وہ یوں کہنے لگتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کہ بی بی پاک کی شان میں بڑے بڑے شعراء نے بڑا بڑا کلام لکھا ہے۔ میری زندگی میں جتنی بڑی بات اور جت بہترین انداز سے جو یہ شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، مجھے ایسا شعر کوئی نظر نہیں آیا۔ ذرا سنیں کہ سنت تجلیس استعمال کی اعلیٰ حضرت نے، کیا فرماتے ہیں؟ نور و بنتے نور و زوجے نور و امے نور و نور، نور بنتے نور زوجے نور و امے نور و نور، نور مطلق کی زلزارے لہنا نور کا،
पांच नूर हैं जिन्हें हम पांच तन कहते हैं, जिन्हें हम पांच तन कहते हैं। नूर, इस नूर से मुराद मेरे नबी की सोनी प्यारी शहजादी बिनते नूर, इस नूर से मुराद मेरा सोना नबी सोचे नूर, इस नूर से मुराद मेरे मौला अली उम्मे नूर, इस नूर से मुराद मेरे आका हसनी मुजतबा नूर, अगला नूर, इस नूर से मुराद मेरे आका इमाम हुसैन शहीद करबला। आगे फरमाया नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे नहना नूर का, ये जो नूर मुतलक है ये कौन है? ये मेरा अल्लाह है। नहना नूर का, इस नूर से मुराद नूर है और नहना हिस्से को कहते हैं। तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं और एक नूर की कनीज़ है, एक नूर की बंदी है, एक नूर की बेटी है, एक नूर की बीवी है, एक नूर की माँ है, दूसरे नूर की भी माँ है, खुद भी नूर है। भला बताओ तो इस कायनात में इतना नूर किसे मिला है? नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे नहना नूर का, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे नहना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब कराना नूर का। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की ये प्यारी शहजादी जो जन्नत की मालिका है, अल्लाह 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 सुभान जो अल्लाह। जन्नत की मालिका है, वाह वाह अल्लाह अकबर। मैंने आपके सामने इनकी शान बयान करने के लिए दो आयतों का इंतखाब किया। एक आयत तत्हीर है, इमाम इब्न हजर रवाइकुल मुहक्का के अंदर फरमाते हैं वफी मंबहु फज़ाइल अहले बैत नबी, अगर नबी की अहले बैत के फज़ाइल का मंबा देखना हो तत्हीर वाली आयत पढ़ लो। आगे उन्होंने नुक्ते लिखे, एक नुक्ता ये लिखते हैं, फरमाते हैं कि आयत का हसर इन्नमा से, बात अल्लाह की हो इन्नमा ना भी हो फिर भी पक्की होती है। इन्नमा का मतलब ये होता है जुज़ी नीस, कहते तो दूजी गल कोई नहीं, तो दूजी गल कोई नहीं, इसके सिवा और दूसरी बात कोई नहीं, दूसरा रास्ता कोई नहीं, जुज़ी नीस इन्नमा इन्नमा इन्नमा। इमाम इब्न हजर फरमाते हैं और लोगों के साल गुजर गए, इन्नमा से नहीं निकल सके। इस आयत के अंदर मंबे फज़ाइल अहले बैत है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है इन्नमा इन्नमा का हसर करके आगे क्या बयान किया? फरमाया तत्हीर को बयान किया। इस किस्म की तत्हीर फरमाते हैं हर अकीदे में शक की तत्हीर। बल्ले बल्ले, मेरे जुमले को आपने समझना है, इस बात को आपने समझना है, ये मैं क्या कहने लगा हूँ। आप फरमाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? इरादतहु ताला फी अमरिहिम अला इज़हाबिर रिजसिल्लज़ी वल इस्मु अबिश्शक्कु फीमा यजिबुल ईमानु बिही अन्हुम व तत्हीरुहुम मिन साइरिल अखलाक़ि वल अहवालिल मज़मूमा व तहरीमुहुम अलन्नार। इसका मतलब ये क्या इबारत लिखी है इमाम इब्न हजर ने? आप फरमाते हैं कि मतलब क्या है? फरमाते हैं मतलब ये अल्लाह ने किस किस चीज से अहले बैत को पाक किया है। फरमाया कि अकीदे में शक नहीं आता। वाह 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 वाह, अकीदे
میں شک کوئی نہیں دلو سمجھو ہائے 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 اللہ عقیدے میں شک نہیں آتا ہائے 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 عمل میں گناہ نہیں ہوتا ہائے کیا بات ہے عقیدے میں شک نہیں ہوتا ہائے عمل میں خطا نہیں ہوتا ہائے عمل میں گناہ نہیں ہوتا ہائے عمل میں گناہ نہیں ہوتا اور آگے دیکھو آگے فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ میں بھی نہیں ہوتی جو عقیدے میں شک میں بھی نہیں ہوتی لیکن ویسے لوگوں کو چنگی نہیں لگتی آپ فرماتے ہیں وَتَقْدِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ اور اللہ نے انہیں ہر قسم کی مذموم اخلاق سے بھی بچا لیا ہے ہر قسم کی مذموم حالت سے بھی بچا لیا ہے مطلب کیا ہے عقیدے میں شک نہیں ہوتا عادت میں برائی نہیں ہوتی عمل میں خطا نہیں ہوتی عمل میں گناہ نہیں ہوتا اخلاق میں کجی نہیں ہوتی تحریمہم علی النار ان کی شان یہ گئے اور ان کی شان یہ گئے وتحریمہم علی النار میں پھر ذرا بات کرتا ہوں حضرت مجاہد اسلام حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر طریقت جناب محترم صاحبزادہ محمود احمد عباسی صاحب آپ واقعہ سے تشریف لائے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید میں ذرا تسلسل کو پھر جوڑنے لگا حضرت جناب امام ابن حجر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت تطہیر کے اندر انہیں پاکی عطا فرمائی ہے یہ پاکی کس چیز کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہیں عقیدے میں حق نہیں ہوتا عقیدے میں شک نہیں ہوتا عمل میں گناہ نہیں ہوتا عمل میں خطا نہیں ہوتی وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ اور ان کے اخلاق میں کجی نہیں ہوتی ان کے اخلاق میں کجی نہیں ہوتی ان کے احوال میں کمی نہیں ہوتی کوئی ایسی حرکت ان سے نہیں ہوتی جس سے یہ کم لگے ادھر بلے 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 اور میں کار کرنے لگا جس سے یہ کم لگے جس سے ان پہ انگلی اٹھے جس سے ان کے بارے میں زبان کھلے میرا جملہ جنہیں تھلے سڑے ان کو اللہ ہر قسم کے اخلاق مذمومہ سے احوال مذمومہ سے بچاتا ہے کبھی زندگی میں کوئی انگلی نہ اٹھائے کبھی کوئی ان کے خلاف بول نہ سکے اگرچہ یہ ہوں بچے کھجور صدقے بھی منہ میں جائے عمر میں یہ بچے ہوں صدقے کی کھجور اگر ان کے منہ میں چلی جائے وہ بھی نبی نکال کے پھینک دیتا ہے ان کی بڑی شان یہ ہے یہ آگ پر حرام ہے آگ ان پر حرام ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آگے فرماتے ہیں ان کی اگلی بڑی شان یہ ہوتی ہے اِدَامَةُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ اللہ انہیں ایسی فطرت دے دیتا ہے میرا جملہ ایسی فطرت دے دیتا ہے ایسی طاقت دے دیتا ہے ایسی شان دے دیتا ہے ایسی حالت سے نواز دیتا ہے کہ ہر مرد یہ جو کرتے ہیں چنگا کرتے ہیں
لوگ تو دوسری طرف کہتے ہیں وہ جی آل بیت خطا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا انہیں بتلاؤ، ایک امکان ہے، ایک محال ہے، نبیوں کے لیے خطا محال ہے، ان باقیوں کے لیے امکان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کرتے بھی ہیں، پھر کیسے سمجھائیں؟ میں نے کہا یوں سمجھاؤ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے ممکن ہے۔ گل سمجھو، میں سمجھان لگا مولوی جی سارے کورے نہیں ہوں دے، اللہ کا شکر ہے حضور کی آل بیت کے ٹکڑوں پہ پلے گئے، ہمیں لارے کہ ہمارا رد کرو، تم نے پتر بھی پتا تمہیں کیا ہے، تمہارا رگڑا ہم کیسے دیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے دلائل کی دنیا میں رہ کر اگلے کا کیسے صفایا کیا جاتا ہے۔ اب ذرا سنیے جو جملہ میں نے بولا، ذرا کس کی طرف پھیرا ہے، کیا لفظ بولا میں نے؟ ممکن ہے کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر جائے۔ اب کون ہے جو یہ کہے یہ ناممکن ہے؟ جی یہ تو کوئی نہیں کہتا، اور یہ رب چاہے، رب چاہے تو پھر جناب اونٹ کے نکے سے، سوئی کے نکے سے اونٹ گزر جاتا ہے۔ میں نے کہا گزر سکتا ہے پر ابھی تک گزرا نہیں ہے۔ یہ یہاں بیٹھے ہوئے طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ان کا پرندہ ہم نے پڑھا تھا۔ میں نے کہا بالکل تم نے پڑھا تھا۔ اب یہ ان کا پرندہ ہے، وہ کیا ہے؟ امکان ہے کہ کوئی ایسا پرندہ ہو جس کا ایک پر مشرق میں ہو، دوسرا پر مغرب میں ہو، ممکن ہے کہ ہو پر ہے کوئی نہیں۔ کوئی نہیں ایسا پرندہ کسی نے نہیں دیکھا، آج تک ہوا ہی نہیں ہے، پر ہو سکتا ہے ہوا نہیں ہے۔ اب ذرا جملہ سنو، چونکہ اگر آل بیت اطہار جن کی شان میں یہ تطہیر والی آیت اتری ہے، جن میں میرے نبی کی بیٹی بھی ہے، جن میں مولا علی بھی ہے، جن میں حسن مجتبی بھی ہے، جن میں حسین شہید کربلا بھی ہے، میرے نبی نے خود فرمایا نزلت هذه الآیہ فی خمس، اور یہ جو تطہیر والی آیت ہے یہ 5 تن کی شان میں اتری ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک میں ہوں، ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ مجھے ایک دن اسی طرح ایک چٹا گئی کہ تم نے عقیدہ سنت سے تم نے ادھر ادھر کر دیا ہے، کیا ازواج مطہرات نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے انکار نہیں کیا، میں نے تو ان کی خصوصیت کو بیان کیا ہے۔ بالکل وہ بھی ہیں پر خصوصی یہ ہیں، مہربانی فرمائیے، جنہیں میرے نبی نے بڑے اہتمام کے ساتھ بلا کے چادر کے پیچھے چھپایا، جنہیں ہم آلے قصا کہتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرو، جو جملہ دینے لگا ہوں، جو بات کرنے لگا ہوں وہ تم نے سننا ہے۔ جب تک یہ حیات تھے ممکن تھا کہ ان سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن چونکہ اب اعمال والا معاملہ وہ ختم ہو گیا ہے، پوری زندگی گزار دی، خطا ہوئی کوئی نہیں۔ امکان اور ایک ثبوت میں فرق ہے، ایک چیز ہوتی ہے ممکن ہونا، ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کے لیے کسی کو ثابت کر دینا۔ میں ذرا سمجھانے لگا ہوں، ممکن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بھائی میں کسی کو کہوں کہ ممکن ہے کہ تجھ سے قتل ہوا